السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر سورۃ البقرہ کا پارٹ نمبر 151 سٹارٹ کر رہے ہیں، اور آپ نے مکمل یہ ویڈیو دیکھنی ہے، لفظ بلفظ سکھائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور یہاں سے سٹارٹ کریں گے، دوسرے پارے کا 13واں رکوع ہے، اور آیت نمبر 232 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات یرضعن اولادہن، یہاں سے ہجے کرتے ہیں، واو الف زبر وا، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، اور اگر آپ نے ہونٹ گول کر کے نہیں پڑھا تو یہ واو صحیح طریقے سے اپنے مخرج سے ادا نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ واو کو جب لام سے ملائیں گے تو بیچ میں جو الف ہے، اس الف کو چھوڑ دیں گے، واو کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ کنیکٹ کریں گے۔ واو لام زبر ول، واو الف زبر وا، لام زیر لی، دال کھڑا زبر دا، تا پشتو، والوالداتو۔ واو کے آگے جو دوسری واو ہے، لام کے بعد جو واو آ رہی ہے، اس واو کے آگے الف ہے، اس کو لمبا کریں گے 1 الف کی مقدار، اور دال کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو بھی 1 الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا، کیونکہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش یہ مد اصلی ہے، ان کو 1 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ والوالداتو، اس طریقے سے پڑھنا ہے، یا رابش یور ضاد عین زیر ضیع نون زبر نا، یرضعن یرضعن، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ضاد حروف مستعلیٰ میں سے پر پڑا جائے گا، اور یہاں پر ضاد سے پہلے جو را ہے یہ را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے پیش ہے، جب بھی را ساکن سے پہلے پیش ہے تو را پر پڑا جاتا ہے، یعنی موٹا پڑا جاتا ہے۔ ضعنا، اب یہاں پر ضاد کے بعد عین ہے، عین کو آپ نے صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، اپنے مخرج سے حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے، بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں یردینا، ایسا نہیں پڑھنا، یردینا دینا۔ اب اس کے بعد ہے اولادہن، حمزہ واو زبر او، لام الف زبر لا، حمزہ کے بعد جو واو ہے یہ واو لین ہے، واو مدہ نہیں ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا یا واو مدہ نہیں ہوگا۔ حمزہ واو زبر او، لام الف زبر لا، دال زبر دا، اولادا، ہا نون پیش ہن، نون زبر نا، اولادہن، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ حولینی، ہا واو زبر حو، لام یا زبر لائی، نون زیر نی، حولینی، ہا کے بعد جو واو ہے یہ واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے ہا کے اوپر، اس لیے یہ واو لین ہے، واو مدہ نہیں ہے۔ لام کے بعد یا ہے، یہ یا بھی لین ہے یا مدہ نہیں ہے، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا ساکن سے پہلے جب بھی زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے۔ حروف لین 2 ہیں اور حروف مدہ 3 ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، الف واو یا۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، اور ان سب کو 1 الف کی مقدار لمبا کیا جاتا ہے، اور 1 الف جو ہوتا ہے وہ 2 حرکات کے برابر اس کو لمبا کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر حروف لین کتنے ہیں؟ 2، واو اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے، اور واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہاں واو بھی لین ہے، یا بھی لین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، حومی، ہا واو زبر حو تو واو لین، لام یا زبر لائی، لام کے بعد جو یا ہے یہ یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، اس لیے یہ یا لین ہے۔ حولینی، اور بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں حولینے، ایسا نہیں پڑھنا، نون زیر نے نہیں پڑھنا، نون زیر نی، حولینی، اس طریقے سے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولینی۔ اب اس کے بعد ہے کاملینی لمن ارادا، کاف الف زبر کا، میم کاف الف زبر کا، میم زیر می، لام یا زبر لائی، نون زیر نی،
कामिलैनी। काफ के आगे अलिफ है, ये अलिफ मद्दा है। आपको थोड़ी देर पहले मैंने अलिफ मद्दा की तारीफ बताई थी कि अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा। यहाँ पर ये अलिफ मद्दा की मिसाल है। ये काफ के बाद अलिफ है, अलिफ से पहले काफ के ऊपर ज़बर है, तो एक अलिफ की मिकदार इसको लंबा करके पढ़ा जाएगा। अब इसके बाद लाम के बाद जो या है ये जालीन है, कामिलैनी। अब इसके बाद है लाम ज़ेर ली, मीम नून ज़बर मन, लिमन, हमज़ा ज़बर आ, रा अलिफ ज़बर रा, दाल ज़बर दा, अरादा, लिमन अरादा, लिमन अरादा। अब यहाँ पर मीम के बाद जो नून है, यहाँ पर नून को छुपा के क्यों नहीं पढ़ रहे? उसकी वजह ये है कि यहाँ पर नून साकिन के बाद इजहार हरूफ हल्की में से हमज़ा आ रहा है, इसलिए नून को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है कि नून साकिन और नून तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो नून साकिन और नून तनवीन को ज़ाहिर करके पढ़ा जाता है, छुपा के नहीं पढ़ा जाता। अब यहाँ पर हमज़ा है हरूफ हल्की में से, हरूफ हल्की कितने अच्छे हैं? हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा, ये 6 हरूफ हैं। जब भी ये नून साकिन या नून तनवीन के बाद आएंगे तो ये क्या, नून को ज़ाहिर करके पढ़ा जाएगा, छुपा के नहीं पढ़ेंगे। लिमन अरादा, रा के ऊपर ज़बर है, रा पर पढ़ा जाएगा, आगे अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार इसको लंबा करके पढ़ेंगे। हमज़ा या ज़बर आई, या पेश यू, आई यू, ता मीम ज़ेर तिम। अच्छा, यहाँ पर हमज़ा के बाद नून साकिन है, नून साकिन के बाद जा आ रहा है हरूफ यरमलून में से, और यहाँ पे इदगाम यरमलून होगा। इदगाम की तारीफ क्या है और माना क्या है? इदगाम का माना है दाखिल करना। एक हर्फ, तजवीद की इस्तिलाह में एक हर्फ को दूसरे हर्फ में दाखिल करने को इदगाम कहा जाता है। और इदगाम की तारीफ है नून साकिन और नून तनवीन के बाद अगर हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम यरमलून होगा, या तो नून साकिन का होगा या फिर नून तनवीन का होगा। हरूफ यरमलून कितने अच्छे हैं? या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। इन 6 हरूफ में से 2 हरूफ ऐसे हैं जिनमें इदगाम तो होता है लेकिन गुन्ना नहीं होता, लाम और रा। बाकी जो 4 हरूफ हैं उनमें इदगाम भी होता है और गुन्ना भी होता है। यहाँ पर इदगाम यरमलून हो रहा है, नून साकिन का इदगाम हो रहा है क्योंकि नून साकिन के बाद या आ रहा है, इसलिए एक अलिफ की मिकदार यहाँ पे गुन्ना करेंगे, आयु, इस तरीके से। अब इसके बाद है मीम रा ज़बर मर, मीम को जब रा से कनेक्ट करेंगे तो बीच में अलिफ और लाम को छोड़ देंगे, मर, रा ज़बर रा, रा के ऊपर ज़बर है, रा पर पढ़ा जाएगा, मर रा, दाद अलिफ ज़बर दा, आइन ज़बर आ, ता ज़बर ता, आयतिम्मर्रदाअता। लेकिन जब यहाँ पे स्टॉप करेंगे यानी रुकेंगे, वक्फ करेंगे, तो ता जो आखिर में ता आ रही है, इस ता को हा से बदल देंगे। कैसे? यानी जब यहाँ पे स्टॉप करेंगे तो हा की आवाज़ आएगी, आयतिम्मर्रदाअ, इस तरीके से। रा के ऊपर ज़बर है, रा पर पढ़ा जाएगा, दाद हुरूफ मुस्तालिया में से है, दाद भी पर पढ़ा जाएगा, आगे अलिफ मद्दा, एक अलिफ की मिकदार इसको लंबा करके पढ़ा जाएगा। अगर मिला के पढ़ेंगे तो ता के ऊपर जो ज़बर है वो पढ़ा जाएगा। अब इसके बाद है वअलल मौलूदि लहू, वाव ज़बर वा, आइन ज़बर आ, लाम लाम ज़बर लल, वअलल। वाव को पढ़ते वक्त होंठ गोल करेंगे, आइन को अपने मखरज से अदा करना है, अर्रा, आइन ज़बर अर्रा, इस तरीके से। लाम को जब लाम से मिलाएंगे तो बीच में या और अलिफ को छोड़ देंगे, वअलल, मीम वाव ज़बर माऊ, लाम वाव पिछलू, दा ज़िल दी। यहाँ मीम के बाद जो वाव है ये वाव लीन है, मद्दा नहीं है, और लाम के बाद जो वाव है ये वाव मद्दा है, यानी इसको लंबा करेंगे एक अलिफ की मिकदार। वअलल मौलूदी, लाम ज़बर ला, हा उल्टा पिछू, लहू। अब यहाँ पर लोग गलती करते हैं, हा के ऊपर उल्टा पेश है, इसको छोड़ देते हैं, लंबा नहीं करते। खड़ा ज़बर, खड़ी से उल्टा पेश, ये मद्दे असली हैं, इनको एक अलिफ की मिकदार लंबा करना पड़ता है। और यहाँ पर हा के ऊपर उल्टा पेश है, इसको लंबा करेंगे एक अलिफ की मिकदार, लहू, इस तरीके से।
وعلى المولود له. اب اس کے بعد ہے رزقهن وكسوتهن بالمعروف. را زا زیر رز قاف پیش قو ہا نون پیش ہن نون زبر نا. رزقهن نون کے اوپر شد ہے غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار. اور را کے بعد جو زا ہے یہ زا سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا. قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا. یہ جو دو نقطوں والا قاف ہے اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے تو قاف پڑھا جاتا ہے. رزقهن اس طریقے سے. واو زبر وا کاف سین زیر کس واو زبر وا و کس وا تا پشتو ہا نون پش ہن نون زبر نا و کس وا تو ہن نون کے اوپر شد ہے غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار. ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا. واو جو ہے یہ واو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے. اور یہاں پر آپ نے خاص یاد رکھنا ہے کاف کے بعد جو سین ہے یہ سین کلکلا کر کے نہیں پڑھنا. وَكِسْ وَاتُ نہیں پڑھنا. وَكِسْ وَاتُ اس طریقے سے سین میں کلکلا نہیں ہونا چاہیے. وَكِسْ وَاتُهُنَّ با لام زیر بل میم عین زبر مع راو پشرو فا زیر فی بالمعروف. اس طریقے سے با کو جب لام سے ملائیں گے تو بیچ میں جو الف ہے اس الف کو چھوڑ دیں گے. بالمع میم کے بعد جو عین ہے اس عین کو نارمل طریقے سے پڑھنا ہے بھاری جھٹکے کے ساتھ نہیں پڑھنا. را کے اوپر پیش ہے را پر پڑھا جائے گا. بالمعروف اس طریقے سے. اب اس کے بعد ہے لا تکلف نفس الا وسعها. لام الف زبر لا تا پشتو کاف لام زبر کل فا پشفو لام زبر لا لا تکلا فا پشفو لا تکلفو. لام کیا کہ الف ہے ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا. نون فا زبر نف سین پہ سو نف سین دو پہ سن نفسن فا میں قلقلہ نہیں کرنا. نفسن حمزہ لام زیر ال لام الف زبر لا الا نفسن الا اس طریقے سے. واو سین پیش وس عین زبر را ہا الف زبر ہا وسعها الا وسعها. عین کو کلیئر کرنا ہے. عین کے بعد جو ہے یہ ہا ہے یہ ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا. اس کو بریک نہیں پڑھنا کیونکہ جس حلق سے یہ ہا ادا ہوتا ہے اس حلق کا تعلق سینے کے ساتھ ہے. وسعها یہاں پر جیم ہے. جیم کا مطلب ہے آپ یہاں پہ رک سکتے ہیں سٹاپ کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد ہے میں نے یہ سوچا تھا یہاں بالمعروف تک سٹاپ کریں گے لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ آگے بھی پڑھ لیں تھوڑا سا. اب اس کے بعد ہے لا تضار والدة بولدها. لام الف زبر لا تا پشتو ضاد الف را زبر ضار را زبر را لا تضار. را کے اوپر شد ہے اس لیے را کے اوپر فوکس کر کے پڑھا جائے گا. پہلے ضاد کو لمبا کریں گے الف کی وجہ سے لمبا کر کے پھر را کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. اور اگر کوئی ہجے کرنا چاہے تو اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. مد کا نام بھی لے سکتا ہے. ضاد الف مد را زبر ضار اس طریقے سے. اور مد کا نام نہیں لینا چاہتا تو اتنا ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر مد یہ کون سی ہے. یہ مد لازم ہے اور مد لازم کی مقدار آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. 4 الف سب سے بڑی مد ہے یہ 4 سے 5 الف کے برابر آپ اس کو لمبا کر سکتے ہیں. اور یہاں پر یہ جو مد ہے مد لازم حرف مد لازم کی تعریف کیا ہے؟ حرف مد کے بعد سکون اصلی ہو. یہاں پر را کے اوپر جو ہے اصلی سکون ہے کیونکہ را کے اوپر پہلے جزم آتا ہے پھر شد ہے اور جب اس کو ملائیں گے تو ظاہر سی بات ہے را ساکن ہوگا پھر جو ہے وہ را کے اوپر زبر ہوگا.
شد ہوگا، پہلے جزم پڑھا جاتا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ لا تضار، اس طریقے سے. واو الف زبر وا، لام زیر لی، دال زبر دا، والدہ. تا با دو پیش، تم، با زیر بی، واو زبر وا. یہاں پر چھوٹا میم آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میم کو اس وقت پڑھیں گے جب ساؤنڈ میں پڑھا جائے گا، ہجے میں نہیں پڑھیں گے. ہجے ایسے کریں گے تا میم دو پیش، تا با دو پیش، تم، اس طریقے سے. لیکن جب ساؤنڈ میں پڑھیں گے تب یہ میم پڑھا جائے گا، ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھا جائے گا. والداتم بیوا، لام زبر لا، دال زیر دی، ہا الف زبر ہا، بیوالدیہا، اس طریقے سے. یہ ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا. ولا مولود له بولدی، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا میم واو زبر مو، لام واو پیش لو، دال لام پیش دل، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو. ولا مولود له، با زیر بی، واو زبر وا، بیوا، لام زبر لا، بیوالا، دال زیر دی، ہا کھڑا زیر ہی، بیوالدیہ. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. یہاں پہ ہم سٹاپ کر رہے ہیں اور اب ہم اس کو پڑھیں گے پریکٹس کے طور پہ. آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولدی. یہاں پہ سٹاپ کر رہے ہیں. اب ہم اس کو پڑھیں گے لہجے میں. اب ہم ایرو نہیں رکھیں گے، صرف پیج کو ادھر ادھر کریں گے تو سمجھ جائیے گا. یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده صدق اللہ العظیم. امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے اچھے طریقے سے سمجھ لگ گئی ہوگی. اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا. آگے ایک سسٹر نے شاہد مسعود شاہد کے نام سے ہیں، انہوں نے کمنٹ کیا، اکیڈمی کے بارے میں پوچھا کہ آپ کی اکیڈمی جو ہے وہ کہاں پہ ہے. میری اکیڈمی لاہور میں ہے اور اس اکیڈمی میں میں خود پڑھاتا ہوں.